سب کے ساتھ یکساں سلوک ہوگا، سب کے ساتھ یکساں سلوک ہوگا، تو کس کا دماغ خراب ہے جو ہے روڈ کو بلاک کرے گا؟ ہمارا ڈیمانڈ بھی یہی ہے، سب سے پہلے ڈیمانڈ جو تھا وہ ایکویلٹی آف پے ہے۔ اور میں حیران ہوں، یہ فیڈرل گورنمنٹ کو دیکھو، یہاں کی پروونشل گورنمنٹ کو دیکھو، اگر اس مسئلے کو یہ حل کرے ایکویلٹی آف پے ان کی کیٹیگری کے حساب سے اس پہ بھی بات ہو رہی ہے، آپ نے چارٹر آف ڈیمانڈ میں دیکھا ہوگا، اس کے اوپر بھی مطلب یعنی انشاءاللہ وہ کنسیڈر کر لیں گے تو ان کے لیے آسان ہے، اگر یہ کر لیں گے نا ان کے لیے آسان ہے۔ اب سمجھے سیکٹریٹ والے ہیں اور ہمارے عدلیہ ہے، ادارہ ہے، ایک چپراسی کی تنخواہ جو ہے لائن ڈپارٹمنٹ کے گریڈ 17-18 جو ہے اس کی تنخواہ کے برابر ہے۔ سیکٹریٹ والوں کے ایک مطلب نائب قاصد جو ہے اس کی پے جو ہے ہمارے اسسٹنٹ اس کے برابر ہے۔ یہ کیسا ملک ہے، یہ کیسا نظام ہے کہ ہم اس پاکستان کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر اس کو حاصل کیا گیا، اس کے اندر انصاف کے تقاضے پورے کریں گے، یہاں حقدار کو اس کا حق ملے گا۔ مجھے آپ یہ بتائیں، آپ جج بنیں، اگر ہمارے ساتھ ناانصافی نہ ہوتی تو اس دھوپ میں کون پاگل ہے یہاں آ کے کھڑا ہوتا؟ ہمارے ساتھ ناانصافی نہ ہوتی تو ہم وہاں مطلب اسلام آباد کے اندر دھکے کیوں کھاتے؟ تو ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ خدا را میں اس مجلس کی وساطت سے، آپ کی وساطت سے جناب چیف سیکرٹری صاحب کو میں باور کرانا چاہتا ہوں، یہاں کے جو مطلب عدلیہ کے ہمارے جج صاحبان ہیں، اللہ کا خوف کھائیں کہ عدالتوں کے اندر اپنے درمیان انصاف کرنا، اس کو انصاف نہیں کہتے ہیں۔ یہ کیا ہوا؟ عدالتیں انصاف فراہم کرتی ہیں، عدالتیں ہماری جو ہیں وہ معزز عدالتیں ہیں، وہ انصاف فراہم کرتی ہیں۔ یہ کیا ہوا کہ بھائی عدالت کے دائرہ کار سے باہر جتنے بھی ملازم ہیں ان کا استحصال ہو رہا ہے، ان کے ساتھ ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے، اور ہمارے ججز اس کے اوپر سو موٹو لینے کے لیے تیار نہ ہوں، تو یہ بڑی بدبختی ہے، بڑی بدبختی ہے۔ تو پھر ہم عدالتوں سے کیسے انصاف کا توقع رکھیں، ہم چیف سیکرٹری سے کیسے انصاف کا توقع رکھیں؟ اس لیے میں آپ حضرات کی وساطت سے اس پلیٹ فارم سے جج صاحبان کو نہایت آداب کے ساتھ میں یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ خدا را یہاں پروونشل گورنمنٹ گلگت بلتستان کے اندر لائن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے اس پہ ذرا غور کر لیں۔ یہاں تضاد پیدا کر دیا گیا ہے، ایک بھائی کی تنخواہ 1.5 لاکھ ہو اور دوسرے بھائی کی تنخواہ جو ہے وہ 65,000 ہو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ایک بھائی کو مطلب الاؤنس دے رہے ہیں، یوٹیلیٹی الاؤنس دے رہے ہیں، دوسرے بھائی کو اس سے محروم رکھا جاتا ہے۔ ایک کو ہاؤس ہائرنگ الاؤنس دیتے ہیں، دوسرے بھائی کو محروم رکھا جاتا ہے۔ یہاں تو جو پدری وراثت ہے اس کے اندر ایک مرلہ زمین کی کمی ہو تو اس کے اوپر بار بار کورٹ جانا پڑتا ہے۔ ارے خدا کے بندو، ہم کسی کورٹ کی طرف ہم نے رجوع نہیں کیا ہے، ہم فریاد کر رہے ہیں، ہم ایجیٹیشن کی طرف ابھی نہیں گئے ہیں۔ ایجیٹیشن یہاں کی پروونشل گورنمنٹ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ جب یہاں پہ احتجاج ہوگا، اگر ہمارے ساتھ ناانصافی مزید انہوں نے ناانصافی کی تو میں آپ کی وساطت سے یہ کہوں گا کہ ایسا دھرنا ہوگا یہاں پر، کیونکہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہے انہوں نے ڈوگرا راج کو یہاں سے بگوایا ہے، جب یہ دھرنا دے دیں گے، یہ ہڑتال پہ آ جائیں گے تو میرے خیال میں بیوروکریسی یہاں یہ بیٹھ بھی نہیں سکتی ہے بیوروکریسی۔ اس لیے ہوش کے ناخن لیں، آپ ہوش کے ناخن لیں۔ آج کے بعد کسی کے ساتھ لائن ڈپارٹمنٹ کے کسی ملازم کے ساتھ اگر کوئی تنگ کرے بیوروکریسی تو انشاءاللہ ہم ایک ملازم کے لیے بھی روڈ پہ نکلنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک ملازم کے ساتھ جو ناانصافی ہوگی اس کا ازالہ ہم کروا کے دکھائیں گے، اپنے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ اور میں نے ایک لفظ کہا تھا، اگر آپ کا جذبہ یہی رہا تو مجھے امید ہے کہ آج رات کو ہی ہمارے سب ڈیمانڈ مان لیں گے، ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈ پر عمل درآمد ہوگا اور ہمارے مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب ہوں گے۔ اور ہوا بھی ایسا ہی ہوا۔ خدا کے فضل سے کوئی ایسی تکلیف پیش نہیں آئی،
बड़े अहसन तरीके से, अच्छी तरीके से इस माहौल को जो है कंट्रोल किया गया। बहुत अच्छी तरीके से मतलब मुज़ाकरात हुए। पहला दौर मुज़ाकरात का नाकाम हुआ था, फिर बाद में जो मतलब यानी मुज़ाकरात मतलब हो गए, अल्लाह ताला ने कामयाबी अता फरमाई। तो इंशाअल्लाह ताला आप भी पुरुम्मीद रहें, आप भी थके हुए होंगे, तो इंशाअल्लाह मुझे अपने रब की ज़ात पर पूरा भरोसा है कि अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हमारी मदद फरमाएगा और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमारे दरमियान इत्तेफाक इत्तेहाद जो है हमें नसीब फरमाएगा। हमारे दरमियान इत्तेफाक इत्तेहाद हो, लिल्लाहियत हो, खुलूस हो, अल्लाह की रज़ा के लिए। मेरे भाइयों, बात यह है कि आप मेहनत करेंगे और इसका जो है समरा आपके 54,000 मुलाजमीन तक जाएगा। उनके घर के चूल्हे अच्छी तरीके से जलें, उनके बाल बच्चों के लवाजमात अच्छी तरीके से हल हों, हम भी शामिल हैं। तो इंशाअल्लाह ताला वो हाथ न भी उठाए तो अल्लाह को रहम आएगा, वो हाथ न भी उठाए तो भी अल्लाह को रहम आएगा। तो इंशाअल्लाह ताला हम अपने जज्बों को जो है मतलब बिल्कुल सही मानों में अपने जज्बे को कायम रखें